باب البقرۃ تند والبعیر، جب کوئی گائے یا اونٹ سرکش ہو جائے، بدک جائے اور انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، بے قابو ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث نمبر 397 حدثني زید بن علی عن نبیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی بقرۃ او ناقۃ ندت وضربت بالسلاح قال لا بأس بلحمها۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گائے یا اونٹنی کے بارے میں فرماتے ہیں جو بدک جائے، جو بے قابو ہو جائے اور انسان کے کنٹرول میں نہ آئے تو اسے ہتھیار کے ذریعے مارو، اس کو ہتھیار کے ذریعے اس کے قریب نہ پہنچ سکتے ہوں تو دور سے ہی ہتھیار سے اس پر حملہ کرو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر۔ انہوں نے فرمایا پھر جب اس حملے میں وہ گائے یا اونٹ ہلاک ہو جائے تو پھر اس کے گوشت کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جب تمہارے اختیار میں ہو گائے کو اور اونٹ کو ذبح کرنا، نحر کرنا آسانی سے کر سکتے ہو تو پھر جب ایسی صورت میں اس وقت ذبح کرنا ہی لازم ہوگا۔ اسی طرح جیسے شکار میں اگر کوئی تیر مارے اور جانور کو وہ تیر لگ جائے، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چھوڑا تھا اور وہ تیر لگ جائے اور جانور زندہ بچ جائے، مرے نہیں، اور شکاری اس تک پہنچ جائے اور اس میں جان باقی ہو تو پھر شکاری پر یہ لازم ہے کہ وہ جانور کو فوراً ذبح کرے، کیونکہ اب وہ جانور اس کے اختیار میں آ گیا ہے، اس کے قابو میں ہے۔ ایک اختیاری ہے ذبح اور ایک غیر اختیاری ہے، جن جانوروں کو پکڑ کر ذبح نہیں کیا جا سکتا، جو جانور حلال ہیں جیسے ہرن وغیرہ تو ان کو شکار کے ذریعے ان کا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 398 حدثني زید بن علی عن نبیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال ما بان من البہیمۃ یدا او رجلا او الیۃ وہی حیۃ لم تؤکل لأن ذلک میتۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جانور کا جو ہاتھ یا پیر یا سرین زندہ حالت میں جسم سے الگ ہو جائے تو اسے نہ کھایا جائے کیونکہ وہ مردار ہے۔ حدیث نمبر 399 حدثني زید بن علی عن نبیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اذا ادرکت زکاتها وهي تطرف بعینها او ترکض برجلها او تحرک ذنبها فقد ادرکت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب جانور کی آنکھ حرکت کر رہی ہو، آنکھ پھڑپھڑا رہی ہو تیر سے شکار کرنے کے بعد یا اس پر حملہ کرنے کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر، یا وہ جانور اپنا پیر ہلا رہا ہو یا دم کو حرکت دے رہا ہو، جانور اپنی دم کو ہلا رہا ہو اور تمہیں اسے ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو گویا تمہیں ذبح کرنے کا موقع مل گیا۔ یعنی اگر غیر اختیاری جب ذبح تھا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جب تیر مارا گیا اور جانور تیر کا نشانہ بن کر، مثال کے طور پر تیر جانور کو لگا اور جانور کے اندر ابھی حیات باقی ہے اور شکاری اس تک پہنچ گیا اور جانور کے اندر حیات اگر دکھ رہی ہے، جیسے پیر ہلا رہا ہے یا ہاتھ ہلا رہا ہے یا دم ہلا رہا ہے، کوئی حیات کی اگر کوئی نشانی پائی جائے تو ایسے وقت پر شکاری کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اب غیر اختیاری ذبح سے اختیاری ذبح میں آ گیا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ جانور کو چھری سے ذبح کرے۔ اگر اتنا موقع مل جائے تو گویا اس کو ذبح کرنے کا موقع مل گیا، لہذا اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 400 سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن البعیر یتردى فی البئر فلا يقدر على منحره فیطعن فی دبره او فی خاصرته قال رضی اللہ عنہ لا بأس بأکلہ۔ ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایسے اونٹ کے بارے میں پوچھا جو کنویں میں گر جاتا ہے اور اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، یعنی کنویں میں گر جانے کی وجہ سے ذبح کرنا ممکن نہ ہو، اس کو نحر کرنا، اس کو کاٹنا ممکن نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص اس طرح اونٹ کو پائے کہ وہ کنویں میں گر گیا ہو اور کنویں میں اتر کر وہ ذبح نہ کر سکتا ہو اور اس صورت میں وہ اس کی پیٹھ پر یا اس کے پہلو پر نیزہ مارتا ہے، وہ شکاری وہ شخص اس کی پیٹھ پر یا اس کے پہلو پر اس کے جسم پر نیزہ مارتا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جانور مر جاتا ہے، تو اب اس کے بارے میں پوچھا گیا کیا وہ جانور وہ ذبیحہ حلال ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ ذبیحہ حلال ہے، کنویں میں گرنے کی وجہ سے نہیں مرا بلکہ تیر چلانے کی وجہ سے، شکاری کے شکار کرنے کی وجہ سے اگر مرا ہے تو پھر اس ذبیحہ کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے۔ باب فی الذبیحۃ یبین رأسها